السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ ہر مسلمان جب ہوش سنبھالتا ہے تو تقریباً اس بات کو سن لیتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کی معلومات ہو سکتا نہ ہو۔ آئیے معلومات کرتے ہیں لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 13 سورۃ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا، اکتب لکھ۔ تو قلم نے پوچھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العزت کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لکھو اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اب تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان یا جن اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ بروج میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے لکھ لیا تھا۔ لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا اور اس کے صفحات، اس کے پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے پیجز سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوح محفوظ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی کے بارے میں کہتے ہیں زمین و آسمان ہے، اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا، اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں۔ تو لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ کے ٹکراتی ہے۔ جب اسرافیل اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے، جب لوح محفوظ کی تختی اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے تو اسرافیل اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں حکم آسمانوں والوں کے متعلق ہوتا ہے تو اس حضرت اسرافیل حضرت میکائیل کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو اسرافیل اس حکم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے بارے میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل کو بلایا جائے گا تو حضرت اسرافیل کے جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل کو فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا واقعی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی بھی نبی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیر ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ عالم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔